اوکے اسٹوڈینٹس، ہم نے پڑھا تھا انزائمز کی ٹائپس کے حوالے سے. تو آج ہم اس کی فردر پڑھتے ہیں کہ اس کی کلاسز کیا ہیں یا اس کی ٹائپس، اوپو انزائمز، کو فیکٹرز وغیرہ اس کے بارے میں پڑھنا ہے. اس سے پہلے سر اگر آپ یہ پوائنٹ شروع سے بتا دیں تو کیا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم لیکچر نہیں تھا ہم نے لیا ہے ایسا. اوکے 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 ایون گئے ہوئے تھے ہم. اوکے اوکے اسٹوڈینٹس، دیکھیں اس پورے چیپٹر میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہمارے کنٹینٹس ہیں. کلاسیفیکیشن آف انزائمز ہم نے کرنی ہے، ان کے کلینکل سگنیفیکینس ہم نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد کچھ ٹرمز ہیں جن کے بارے میں آپ نے لائٹر نوٹ پہ پڑھنا ہے، جن میں اپو انزائمز، کو فیکٹرز، ایکٹیویٹرز، انہیبیٹرز، یہ سارے کے سارے آئیں گے. اور پھر ان کی جو ایکشن اور ری ایکشن ہوگا کہ یہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں، اور کون کون سے موڈ جو ہے وہ انزائمز ایکٹیویٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، مینز جو فیکٹر ہے. اور سب سے اینڈ پہ ہم نے انزائمز کی مدد سے کس طرح ہم فوڈ کو میٹابولائز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اس چیپٹر کے کنٹینٹ تھے. تو اس میں جو ہم نے کیا وہ صرف پہلا پوائنٹ کیا تھا، اس کا بھی ایک پورشن کیا تھا کلاسیفیکیشن آف انزائمز میں. تو انزائمز کی ٹائپس آپ کے پاس ہیں. پہلے تو انزائمز پہ ہم نے بات کی تھی، وٹ آر انزائمز. تو انزائمز میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ انزائمز آر پروٹین ان نیچر. انزائمز کے بارے میں یہ انفارمیشن بہت پرائر ہے کہ انزائمز آر بیسیکلی پروٹینز ان نیچر. تو جب انزائم پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں پروٹین جو ہے وہ مین فیکٹر کے طور پہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ہماری باڈی میں جو انزائم کی ورکنگ ہے وہ ایز اے کیٹالسٹ ہے. کیٹالسٹ کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے. سپیڈ اپ کس طرح سے کرتا ہے؟ ایکٹیویشن انرجی کو لوور کر کے. اگر وہ ایکٹیویشن انرجی کو لوور کر دے تو پھر وہ اس کو سپیڈ اپ کرے گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایکٹیویشن انرجی میں نے شو کیا ہوا تھا کہ ریئیکٹنٹ کو پروڈکٹ میں جانے کے لیے جو انرجی بیریئر کراس کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نام دیتے ہیں ایکٹیویشن انرجی کا. دا منیمم اماؤنٹ آف انرجی دیٹ از ریکوائرڈ ٹو کنورٹ ریئیکٹنٹ انٹو پروڈکٹ از نون ایز ایکٹیویشن انرجی. ایک کیٹالسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ایکٹیویشن انرجی کو لو کر دیتا ہے. یہ جو ریڈ لائن کے ساتھ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ، وہ کیٹالسٹ کی ایکٹیویٹی کے بعد انرجی آف ایکٹیویشن ہے ان ریئیکٹنٹس کی پروڈکٹ میں جانے کے لیے. تو ایک کیٹالسٹ خود ریئیکشن میں کنزیوم نہیں ہوتا، پارٹیسپیٹ تو کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، صرف کیا کرتا ہے؟ ایکٹیویشن انرجی کو لو کر دیتا ہے. اور ایکٹیویشن انرجی ہے کیا؟ دا منیمم اماؤنٹ آف انرجی دیٹ از ریکوائرڈ ٹو کنورٹ ریئیکٹنٹ انٹو پروڈکٹ. وہ کم سے کم انرجی کی مقدار جو کہ چاہیے ہوتی ہے ریئیکٹنٹس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے، اسے آپ نام دیتے ہیں انرجی آف ایکٹیویشن کا. تو انزائمز جو ہیں وہ سبسٹانسز ہیں جو کیٹالسٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ہمارے کسی بھی طرح کے جو لیونگ آرگنیزمز ہیں ان میں. کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کا ریٹ جو ہے اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں، اور خود اس میں اپنی کریکٹرسٹکس کو چینج نہیں کرتے. مطلب پارٹیسپیٹ تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنزیوم نہیں کرتے. تو یہ آپ کے پاس انزائمز سے. پھر انزائمز کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ 7 ڈفرینٹ ٹائپس کے انزائمز ہیں جن کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے ڈپینڈنگ اپون دیئر ورکنگ. ان کی ورکنگ کے حساب سے ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس انزائمز ہیں آکسیڈو ریڈکٹیزز. تو نام سے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کلیئر ہے کہ یہ وہ انزائمز ہیں جو آکسیڈیشن اور ریڈکشن ری ایکشن میں یوز ہوں گے. یعنی کہ ریڈاکس ری ایکشن میں جو انزائمز یوز ہوں گے، ان جو کیٹالسٹ یوز ہوں گے انزائمز کی بیس پہ، انہیں ہم نام کیا دیں گے؟ آکسیڈو ریڈکٹیزز. اس کے بعد ٹرانسفریزز. کسی بھی ایک گروپ کی ٹرانسفرنگ کے لیے فرام ون پورشن ٹو دا سیکنڈ پورشن، اس کے لیے جو انزائم استعمال ہوگا اس کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے ٹرانسفریزز. ہائیڈرولیزز ہے وہ انزائمز جو ہائیڈرولسس کے پروسیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ایکسلریٹ کرتے ہیں، انہانس کرتے ہیں، ان کو ہم نام کیا دیتے ہیں؟ ہائیڈرولیزز کا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹرم ہے لائیزز. یہ وہ انزائمز ہے جو کہ ایلیمینیشن کسی بھی گروپ کی اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں سے ایلیمینیشن ہو اور ڈبل بانڈ کریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں کسی بھی ری ایکشن کو. تو یہ آپ کے پاس ہیں لائیزز.
اس کے بعد ہے آئسومیریزز، وہ انزائمز جو اس قسم کے ریئیکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ آئسومرز کی سنتھسز وغیرہ ہو یا ان کی کنورژن ہو، جیسے جیومیٹریکل آئسومرزم ہے یا آپٹیکل آئسومرزم ہے. جیومیٹریکل اور آپٹیکل آئسومرزم کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ آئسومرزم کا تو آئیڈیا ہوگا آپ کو. آئسومرز کیا ہوتے ہیں؟ Isomers are the compound that have same molecular formula but different structural formula. کہ ان کا molecular formula تو same ہوتا ہے لیکن ان کا structural formula different ہوتا ہے. Geometrical isomerism ہوتا ہے کہ ان کا structure formula space میں difference ہوتا ہے اس میں. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے optical isomerism. When a plane polarized light fall on an optical active substance, it rotate either clockwise or anti-clockwise, and this rotation moves the particular beam of light. These are known as optical isomers. جو اس beam of light کو rotate کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان isomers کو کیا کہا جاتا ہے؟ optical isomers. یہ isomerism کا ٹاپک ہم نے پڑھا ہے، اس میں geometrical اور optical isomerism تھی. تو یہ اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہو تو آپ اس میں فرسٹ ایئر کی بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سیکنڈ ایئر سوری اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لائگیزز ہیں پھر وہ انزائم جو کہ دو مالیکولر سبسٹریٹ کے بننے پہ جب ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ انرجی ریلیز کر کے ان کی کمبینیشن پہ آتا ہے، مطلب دو ڈفرینٹ ٹائپس کے ریئیکٹنٹس ہوں اور اس سے ایک کمپاؤنڈ بنے، اس طرح کے ریئیکشن کو پروسیڈ کرنے کے لیے کون سے انزائمز یوز ہوتے ہیں؟ لائگیزز. یعنی کہ ریئیکٹنٹ دو ہوں اور پروڈکٹ ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں لائگیزز، اور اس میں انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوگی. اس کے بعد ہے ٹرانسلوکیز. یہ وہ انزائمز ہیں جو کہ ریئیکشن آف آئنز اور مالیکیولز کا کسی بھی میمبرین کے اکراس جو ہیں وہ اس کی موومنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس طرح کے ریئیکشن کے لیے کون سے انزائم یوز ہوں گے؟ ٹرانسلوکیزز. تو یہ آپ کے پاس ان کی کلاسیفیکیشن تھی. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہے، کنفیوژن ہے تو پھر بتائیں. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جسٹ آپ نے ان کی کلاسیفیکیشن اس بیس پہ کرنی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں. باقی ان کی ایگزامپلز اور ان کی آگے ایکسپلینیشن وہ آپ کے لیول تک نہیں ہے، تو اگر ضروری ہوا تو میں آپ لوگوں کو تب کروا دیا کروں گا. اس کے بعد ان کی سگنیفیکینس ہے سوسائٹی کے اندر. تو انٹرنیشنل سوسائٹی آف بایو کیمسٹری ہیو ریویلڈ دیٹ the unified classification principle of enzyme which states that each group of enzyme in the 7 categories can be further divided into different subgroups. میں نے بات کی کہ وہ آگے سب گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ انزائمز کی ایک مین کریکٹرسٹک یہ ہے they are specific in their action and reaction. کہ انزائمز کے بارے میں سب سے مین جو چیز ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ انزائم جو ہیں اپنے ایکشن اور ریئیکشن میں اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو جب ان کی اسپیسیفسٹی کی بات آتی ہے تو پھر ان کی کلاسیفیکیشن رکیں گی نہیں، یہ آگے سب گریڈ ہوتے جائیں گے اور آگے ان سے ان کی کلاسز بنتی جائیں گی. یہ ایسے ہی ہے، ایک ایگزامپل میں دے دوں اگر آپ کو کہ کسی ایک یونیورسٹی کے اندر آپ جائیں تو باہر سے تو آپ کے لیے وہ ایک یونیورسٹی ہوگی، لیکن اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ڈفرینٹ بلاکس ہوں گے. اب بلاکس کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو ڈفرینٹ قسم کی جو سبجیکٹ کی آپشن رکھنے والے لوگ ملیں گے. ان میں جائیں گے تو ان میں سے بھی کچھ ریسرچ والے ہوں گے، کچھ ریسرچ کے بغیر ہوں گے. تو یہ ایک سب ڈویژن ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. وہ اس سے آگے پھر کیٹیگرائز کرتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹ کو کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیں گے کہ اس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایوریج ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ سب ڈویژن ہے کیونکہ انزائمز آر اسپیسیفک، وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. ہر ایک ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشن کے لیے ڈفرینٹ انزائم جو ہے وہ یوز کیا جائے گا. اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ان کی کریکٹرسٹکس پہ کی جاتی ہے، جو ان میں فنکشنل گروپ یا بانڈ ان کے اندر موجود ہوں اس کی بیس پہ آپ انہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ ہے. ایچ سب گروپ کین بی فردر ڈیوائیڈیڈ انٹو گروپس ٹو شو دا پراپرٹی آف
substrate and reactants more accurately. Enzymes can also be divided on the basis of their molecular composition. इनके molecular composition के base पे भी आप इनकी division कर सकते हैं. अब ये अब क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट टाइप की तरफ हमें लेके जा रहे हैं. तो प्योर एंजाइम्स क्या होते हैं और बाइंडिंग एंजाइम्स क्या होते हैं, इन दो एंजाइम्स के दरमियान डिफरेंस हमने देखना है. तो एंजाइम्स दैट ओनली कंटेन प्रोटीन्स, देखें बेसिकली आप सिंपली ये समझ लें कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. नेचर में एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं. तो अगर कोई एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन हो उनको प्योर एंजाइम्स कहा जाएगा. ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर प्रोटीन हो उनको प्योर एंजाइम्स कहा जाएगा. और ऐसे एंजाइम्स कि जिनमें प्रोटीन्स के अलावा कोफैक्टर भी हों उनको क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एंजाइम्स. अब व्हाट आर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? जी स्टूडेंट्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स? आप लोग मौजूद हैं या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, मीन मौजूद हैं, पता नहीं है. कोफैक्टर होते हैं सपोर्टर्स. कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं. मतलब हम इनको एंजाइम्स ऑफ एंजाइम्स भी कह सकते हैं. एंजाइम को जो चीज़ सपोर्ट कर रही होगी उसको कोफैक्टर कहें, या उससे को एंजाइम्स भी कहा जाता है. कोफैक्टर या को एंजाइम्स जो कि एंजाइम को फैसिलिटेट करता है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए. क्लियर होगी बात? तो अगर कोई ऐसा एंजाइम हो जिसमें प्रोटीन भी हो और साथ में कोफैक्टर भी हो, उसे बाइंडिंग एंजाइम्स कहा जाता है. तो ये प्योर एंजाइम्स और बाइंडिंग एंजाइम में डिफरेंस पता चल गया. देखें मैं आपको यहाँ पे चले आ जाए. ये देखें. अब अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, देखें एक ताले के लिए एक चाबी होती है. तो ये आपके पास एक एपोएंजाइम्स है जो कि प्रोटीनिक इन नेचर है, प्रोटीनिक पोर्शन है. अब इसमें एक कोफैक्टर है. अगर आप देखें सबस्ट्रेट को देखें जिसके साथ इस एंजाइम से एक्ट करना है, तो सबस्ट्रेट की शेप ऐसी नहीं है कि वो आके एपोएंजाइम्स के अंदर आके एडजस्ट हो सके. ऐसे ही है. तो पहले क्या होता है, पहले को एंजाइम्स उस एपोएंजाइम के साथ बाइंड होता है, उसके लिए उसको इस लेवल पे लाता है कि वो आके सबस्ट्रेट के साथ अपना बॉन्ड बना ले और वहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड होने दे. तो को एंजाइम्स जो को फैक्टर या इन्हें को एंजाइम्स भी कहा जाता है. एंजाइम्स ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम के लिए भी एंजाइम होता है जो कि एंजाइम को इस तरह की कंडीशंस देता है जिससे वो सबस्ट्रेट के साथ जाके इजीली अपना रिएक्शन जो है उसको प्रोसीड कर सके. आप क्लियर हो गए? ओके. मेडिकल यूजेस हैं प्रोटीन्स के, तो उन पे भी हम बात करते हैं. एंजाइम कैन आल्सो बी यूज्ड टू डायग्नोज डिजीजेस. टिश्यू डैमेज कैन कॉज एंजाइम्स टू स्पिल इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अगर प्रोटीन जो है, प्रोटीन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाए, इसके लिए अक्सर एक टेस्ट भी यूज़ किया जाता है, AFP, प्रोटीनिक कंटेंट को देखने के लिए. और अमूमी तौर पे ये जो कैंसर के पेशेंट है इनके लिए ये टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है. इसके साथ साथ AFP, तो ये प्रोटीन लेवल जो है उसको चेक करने के लिए आप यूज़ करते हैं. और जितने भी वो प्रोटीन का लेवल अगर इंक्रीज हुआ हो तो वो फिर डैमेजिंग इशू आते हैं कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैंसर एकदम से फैलता है. तो प्रोटीनिक लेवल जो है उसको भी रिड्यूस रखना होता है. तो वो टिश्यू अगर डैमेज हो
تو انزائم جو ہیں وہ سپل کر جائیں گے بلڈ سٹریم کے اندر, وہ بلڈ کے ساتھ مل جائیں گے, جس سے پروٹینک کنٹینٹ زیادہ ہو جائے گا. اور بلڈ سیرم کے اندر اگر ایب نارمل انزائم ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو جائے تو اس سے بھی ایشو آئے گا. ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر ٹی پی اے کین پروموٹ ڈیزولوشن آف بلڈ کلاٹس ڈیورنگ ہارٹ اٹیک. اس کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے. enzymes are used in clinical laboratory chemical analysis, جو کہ urease converts urea to ammonia which is easily measured. blood urea nitrogen BUN test, آپ لوگ تو جو آپ لوگوں میں سے فیلڈ میں میکسیمم ہی تقریباً میرے خیال میں تو سارے ہی آپ لوگ فیلڈ میں ہیں, تو یہ BUN ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یوریا جو ہے یوریا کو امونیا میں کنورٹ کیا جاتا ہے یوریز انزائمز کے ساتھ پریزنس میں. یہ ٹیسٹ بھی آپ لوگوں نے اس کی پرفارمنس بھی دیکھی ہوگی. تو یوریز انزائم دیکھیں یہاں پہ انزائم آگے اس طرح کی ٹرمز یوز کر رہے ہیں. وہ یہ کلاسیفیکیشن وہاں رکنے والی نہیں تھی. جو آپ لاسٹ لیکچر پہ اکثر ایک دو اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ یہاں پہ ایگزامپل دے دیں, تو میں نے کہا کہ میں کس لیول تک ایگزامپل کو کاؤنٹ کروں گا. یہ کوئی اس کا ایک لیول نہیں ہے, ہر ایک ڈفرینٹ. دنیا میں اگر اربوں خربوں قسم کے ریئیکشن ہو رہے ہیں تو ہر ایک ریئیکشن کو پروسیڈ کرنے کے لیے انزائم ایک الگ نیچر کا ہوگا. اس کا نیم الگ رکھ سکتے ہیں آپ, اس کی نیچر الگ ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یوریز انزائم کو یوز کیا ہے اس نے یوریا سے کو امونیا میں کنورٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے ایپو انزائمس, a protein that forms an active enzyme system by combination with the coenzymes and determine the specificity of this system for a substrate. کہ یہ اصل میں اس کا کام کیا ہے کہ اس نے وہ اسپیسیفک نیچر جنریٹ کرنی ہے, یعنی کہ وہ ایسا لاک بنانا ہے جس میں جا کے سبسٹریٹ کی چابی ہی فٹ ہو سکتی ہے, یا سبسٹریٹ کو اگر لاک کنسیڈر کیا جائے تو پھر وہ وہی انزائمز کو فیکٹر یا کو انزائمز کے ساتھ جا کے ہی وہاں لگ سکتا ہے. اس کے بغیر جا کے وہاں پہ کوئی چیز نہیں لگے گی, کوئی اور انزائم کوئی اور کیٹالسٹ وہاں پہ ورک نہیں کرے گا. تو ایپو انزائم جو ہیں یہ ایکٹیو انزائم کے ساتھ ساتھ کو انزائم کے کمبینیشن کو آپ نام کیا دیتے ہیں, ایپو انزائمس. یہ کلیئر ہو گیا کو انزائمز اور ایپو انزائمس کے کا. جی سر کلیئر ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اب یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ ایپو انزائمس along with کو انزائمس, دیز آر مطلب انزائمس میں وہ پروٹینی کنٹینٹ بھی ہے. اور ایپو انزائمز اصل میں وہ انزائمز ہیں جنہوں نے کو انزائمز کے ساتھ مل کے ایسی کریکٹرسٹک جنریٹ کرنی ہے جو کہ سبسٹریٹ کے لیے ہی اسپیسیفک ہوں, اور اس مخصوص قسم کے سبسٹریٹ کے لیے اسپیسیفک ہوں. تو ان کو کہا جاتا ہے ایپو انزائمز. کو انزائمز اور کو فیکٹر میں کیا فرق ہے؟ کو انزائم اور کو فیکٹر میں مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ کچھ کریکٹرسٹکس انہوں نے لکھی ہیں. کو انزائم از اسمال آرگینک نان پروٹینک مالیکول دیٹ کیری کیمیکل گروپس بٹوین انزائمس, اور کو فیکٹر از اے نان پروٹینک کیمیکل compound that tightly and loosely bind with an enzymes or other protein molecule. یہ مائنیوٹ سے ڈفرینسز ہیں, یہ یاد رکھیے گا کہ کو فیکٹر اور کو انزائمز میں بھی ڈفرینس ہیں, اس کو دیکھنے ہیں. از اے ٹائپ آف کو فیکٹر, یہ کو فیکٹر کی ٹائپ ہے. کو انزائمز اینڈ پروستھیٹک گروپ آر دا ٹو ٹائپس آف کو فیکٹرز. پروستھیٹک گروپ کیا ہے جی؟ یہ پروستھیٹک گروپ وہ ہوتا ہے جو پروٹینی کنٹینٹ پہ ہو, ٹھیک ہے, جس میں پروٹینی کنٹینٹ ہو اسے پروستھیٹک گروپ کہیں گے. اگر کو انزائم کی بات کی جائے تو وہ آپ کے پاس مالیکیول ہے, اور کو فیکٹر جو ہے وہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے. پھر ایک آرگینک مالیکول ہے, دوسرا ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے.
پھر لوزلی باؤنڈ ٹو انزائمس، وہ انزائم کے ساتھ لوزلی باؤنڈ بناتا ہے اور یہاں پہ کوولنٹ بانڈ بناتا ہے. اسسٹنٹ بایولوجیکل ٹرانسفارمیشنز، وہ اسسٹ کرتا ہے اس طرح کے لیے. ایڈ دا فنکشن آف دا ریلیٹیو انزائم، وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. وہ بالکل دیکھیں اب اسسٹ کرنا کیا ہے کہ اس کا بھی کام کرے، اور ایڈ کرنا صرف ہیلپ کرتا ہے وہ اس کو. سرو ایز کیریئر ٹو دا انزائم، انزائم کے کیریئر کے طور پہ سرو کرتا ہے. انکریز دا ریٹ آف ریئیکشن دیٹ از کیٹالائزڈ بائی دا انزائم. کین بی ریمووڈ فرام دا انزائم ایزیلی، انزائم سے ایزیلی ریموو کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ کین اونلی بی ریمووڈ بائی ڈی نیچرنگ دا انزائم، انزائم کو ڈی نیچر کریں گے تو تب بھی ریموو کیا جا سکتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ وائٹامن، بایوٹن، کو انزائم اے. اور اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کے پاس میٹل آئنز ہیں جیسا کہ Zn+2 K پازیٹیو اور Mg2 پازیٹیو، میگنیشیم آئن جو ہے ان کے ساتھ ہے. تو یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بتائیں، یا آگے نیکسٹ ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بتائیں کہ ہے کچھ ایشو. آئی تھنک سو یہ ٹاپک آسان ہے. یہ آسان اس لیے ہے کہ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. اچھا، اور کوئی کویشچن آپ لوگوں کے ذہن میں ہو جو پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر اب فردر آپ میرے لیکچر مزید دینا آگے. جی جی انشاءاللہ. آج نہیں، آج کو بریک لگاتے ہیں. دینے لگے ہیں. نہیں نہیں آج نہیں، آج کافی ہے، آج کے لیے اتنے ہی. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اسے دیکھیں. چلو کر لیتے ہیں. جی جی میں نے کہا ابھی نیکسٹ ٹیسٹ جب آپ لوگ ایزی ہیں تب رکھ لیتے ہیں چیپٹر 2 میں سے. فرائیڈے کو دے دیں گے. جی جی میں نے کہا فرائیڈے کو دے دیں گے. جی سر، سر پلیز منڈے ٹھیک ہے ایسی